للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم۔ پچھلے رکوع سے مناسک حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا، اور اس کے ضمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے اور بغیر حج کیے، تو اس صورت میں کیا قواعد و ضوابط ہیں۔ اب جو یہ رکوع ہے 25واں، اس میں حج کا اصل فلسفہ، اس کی اصل حکمت، اس کی اصل روح کا بیان ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے۔ تو حج کے کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے، مواقیت کا تعلق ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق فرما دی گئی۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو، لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے، اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے۔ فمن فرض فیہن الحج، تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے، ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفث، تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں ہے۔ باقی یہ کہ فسوق اور جدال، اللہ کی نافرمانی یا باہم جھگڑنا، اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں، تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں، اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو۔ اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے یہ، اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، اور وہاں امن رہتا ہے، وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قطع نظر نہیں آتا۔ یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں، یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر، لیکن جھگڑا اور جو گالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی، اسے 5-6 مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا۔ نوافل پڑھ رہے ہو، اضافی طواف کر رہے ہو، کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو، تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے، جو بھی مناسک حج ہیں ان پر مستزاد۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اب اس آیت کے دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، یعنی سفر میں آپ نے زاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا، تقویٰ ہے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے، اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی، تو تقویٰ اگر نہیں ہے تو وہ حج تو حج ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے، تو تقویٰ سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا۔ بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو، اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے۔ اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں ہے۔ خام خواہ کو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا، یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا، یہ تو قطعاً غلط حرکت ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو، مجھ ہی سے ڈرو اے ہوش مندو۔
لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے، اسے اچھی اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے، تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ اگر وہاں پر کوئی کاروبار کر سکو کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو، اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے، الحج العرفہ۔ حج کے بقیہ تمام مناسک رہ جائیں، صرف عرفہ میں شمولیت ہو جائے، قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا، باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے، اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے۔ لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا۔ اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں 8 کی شام کو مکے سے نکلتے ہیں 8 ذی الحج کو، اور رات منی میں گزارتے ہیں۔ پھر 9 کا دن ہے اصل یوم عرفہ، 9 ذی الحج، صبح کو نکلتے ہیں، قافلے چلتے ہیں اور کہیں دوپہر تک، اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچ جایا جائے، لیکن ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے۔ اسی لیے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے، وہ اس کی حدود سے باہر ہے۔ تو اصلیے اس کا افضل یہی ہے کہ ظہر اور عصر ملا کر وہاں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد سے غروب آفتاب تک قیام ہے، وہ عرفات کا قیام ہے، اس میں کوئی نماز نہیں، یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند۔ اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں، اور آپ کو حلاوت مناجات حاصل ہو گئی ہے، تو دعا مانگتے رہیے، بس یہی ہے دعا۔ قیام عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو، یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہو جائے کسی وجہ سے تو آدمی تلاوت کرے، لیکن یہ کہ عام نماز نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عند المشعر الحرام، یہ مزدلفہ کا قیام ہے، 9 کی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے روانگی ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جاؤ اور مغرب اور عشاء دونوں جمع کرو اس میں مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اسے، ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا ہے، ذکر کے جو طور طریقے ہیں، اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، حج کی شکل باقی رہ گئی تھی، اس کی روح ختم ہو گئی تھی، اس کے مناسک میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا، وہ آگے آ رہا ہے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں۔ قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منی ہی میں مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم تو مکے والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، منی ہی میں قیام رہے گا۔ یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات ایجاد کر لی ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے، وہیں سے لوٹیں۔ واستغفروا اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو، پورے کر لو، فاذكروا اللہ كذكركم آباءكم، تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، جس شد و مد کے ساتھ۔ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر منی میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، راجپوت لوگ ہوتے ہیں، ان کے میراثی ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے قبائل کے، وہ ان قبیلوں کی مدح بیان کرتے تھے، ان کے بڑے بزرگوں کی، اسلاف کی جو ہے عظمت بیان کرتے تھے۔ اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا، فرمایا جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے، اب اسی شد و مد کے ساتھ، بلکہ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے ہیں، مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے،
اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، اپنی کوئی مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے، چونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے۔ اشربوا فی قلوبہم الدنیا، ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس پلا دیا گیا تھا اور محبت، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے، ہدایت ہے۔ دنیا کا کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو، تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کشادگی دے دے، رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ اصل شے کیا ہے؟ ایمان اور استقامت۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہاں یہ لفظ بہت اہم ہے، ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ محض یہ دعا کرنے سے، یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی۔ اول تو یہ نوٹ کر لیجئے، یہی وہ دعا ہے جو یعنی رکن یمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا طواف کا، تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو دورہ ہے، اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اچھا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے کیوں؟ وہ تو سارا ملنا چاہیے، لیکن بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو، ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا۔ مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے، اس میں بے ریائی ہے، اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملحوظ رکھے گئے ہیں، تو ان کو اس کا حصہ ملے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، بہت جلدی حساب کر لے گا۔ اب تو ہمارے سامنے نقشے موجود ہیں، کمپیوٹرز ہیں، کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے، تو اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ لفظ یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا، ایام معدودات، وہ 3 دن کے روزے تھے، اس لیے کہ یہاں بھی معدودات کا لفظ آیا ہے، فی ایام معدودات، اور سب کو معلوم ہے یہ 3 دن ہیں، 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ جو ہے ذی الحج کی، کہ پھر یوم نحر کے بعد 3 دن یہاں پر قیام ہے، مبیت ہے، تو وہ 3 دن ہے ایام معدودات۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو کوئی 2 دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے، فلا اثم علیہ، یعنی 3 دن پورے نہیں کرتا، 2 دن ہی میں واپسی کو اختیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جو پیچھے رہے یعنی 3 دن کی مقدار پوری کر لے، فلا اثم علیہ لمن اتقی، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط ہے تقوی۔ جو 2 دن میں چلا گیا تقوی تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے، جو 3 دن رہا تقوی ہے، تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں نہ شروع کر دی ہوں، جی اکتایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کوئی خاص مفید نہیں ثابت ہوگا، لیکن یہ کہ اصل شے جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط لازم ہے قبولیت کے لیے وہ تقوی ہے۔ لمن اتقی واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ مستحضر رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا، تم سب کے سب ہانک کر لے جاؤ گے اسی کی جناب میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب یہ منافقین میں سے ایک گروہ کا خاص ایک تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک منافق تو ہوتے تھے کہ جو عام ہیں، ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا، اور ایک قسم کے منافق وہ ہوتے تھے بڑے چاپلوس، چرب زبان، کہ ان کی گفتگو دیکھیے تو وہ تو بڑے مخلص ہیں اور بڑے ہی فداکار ہیں اور بڑے ہی آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نیک نیتی پر مبنی ہے، ان کی زبانیں جو ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو سب گھی شکر گھلا ہوا ہے، لیکن یہ کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے، اور پھر وہ جب واپس جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد یا باتیں بنانے کے بعد تو ان کا کردار جو ہے وہ فساد پر مبنی ہوتا ہے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا رہتا ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے، میں خلوص سے کہہ رہا ہوں، میں بالکل اپنی نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ فی الواقع وہ دشمن ہے بہت سخت. الد بہت شدید، اور خصام خصم دشمن کے لیے آتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ پیٹھ موڑ کے جاتا ہے، سعى فِي الْأَرْضِ، اب وہ زمین میں جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، اس میں فساد مچائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور ہلاک کرے، کہیں کسی کی کھیتی جلا دی، کہیں کسی کا کوئی جانور جو ہے وہ ختم کر دیا، مار دیا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، تم باتیں ایسی کرتے ہو، عمل تمہارا یہ ہو رہا ہے، سوچو تو صحیح. اخذته العزت بالاسم، تو اس کو اپنی عزت نفس، جھوٹی عزت نفس گناہ پر اور جما دیتی ہے. ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اس نے اپنی خطا تسلیم کر لی تو اصلاح کر لے گا. ایک وہ ہے کہ جو کیسے مان لوں میری غلطی ہے، اس کی جھوٹی انا جو ہے اور جو اس کی جھوٹی عزت نفس ہے وہ اسے اور گناہ کے اوپر چپکا دیتی ہے. اخذته العزت بالاسم، اس کو اور اس پر جامد کر دیتی ہے. فحسبه جہنم، تو اس کے لیے تو اب کافی ہے جہنم ہی. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص خاص تھا، اخنس ابن شریق، اس کا یہ کردار ہے. لیکن یہ کہ یہ تو یوں سمجھیے کہ شان نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ کہ تعویل خاص میں اس کو بھی سامنے رکھیں گے، لیکن یہ وہی ہے، کردار ہے. یہ کردار ہر جگہ آپ کو ملے گا. اصل میں کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ ایمان میں رکھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے، فوری تقابل. تو اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اپنا تن من دھن. ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے. ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو، نیت کر لی ہو. کبھی ایسے شخص سے بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، حالات ہو سکتے ہیں عارضی سے، کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھ گیا، اللہ پہ معاف فرمائے گا، بڑی شفقت کے ساتھ معاف فرمائے گا. طے کر لے انسان، ایک سیدھا راستہ یہی بن جائے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا، کوئی آہستہ چل سکے گا، مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں فرق و تفاوت رہے گا. لیکن جس نے یہ عزم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت شفیق ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے. یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کانورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہمارے دین، ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت اور خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے. اس کو اب مثبت پیرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ریزرویشنز کے ساتھ نہیں، ایکسیپشنز کے ساتھ نہیں. اللہ کی بندگی تو کرنی ہے، اس معاملے میں نہیں. اللہ کے حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم نہیں میں مان سکتا. یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہو جائے گی. ادخلوا فی السلم کافہ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ پیکج ڈیل ہے، اس میں جزوی بات نہیں ہو سکتی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نشانات راہ جو ہیں، اس کے نشانات قدم جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زبردست ہے،
اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی. حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے. اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بالکل ایک بے منطقی. اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی؟ پھر جزا و سزا کا کیا سوال؟ پھر جنت اور دوزخ کا کیا معاملہ؟ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر. ایک جو نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو، جو میٹھا وہ ہپ اور جو کڑوا ہے وہ تھو. دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، دین کا یہ بھی تقاضا ہے، ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں، ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں، بچے برسر کار ہو جائیں، بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی لے لوں تو پھر یہ مکان بنا لوں، پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے پھر خالص کر لوں گا، دین کے لیے پھر میں وہی کام کروں گا. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، وہ وقت کبھی نہیں آتا. اسی لیے فرمایا کس شے کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون الا ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کہ اللہ تعالیٰ آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں، والملائکۃ اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر اور پھر فیصلے چکا دیا جائے گا. کیا معلوم کب وہ گھڑی آ جائے. یہ مہلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے. پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی، اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی. کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے تب تک زندہ رہو گے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی کوئی رمق باقی رہ جائے گی کہ دین کا کوئی کام کر سکو؟ تو جان لو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے مہلت ختم ہو جائے. سٹاپ رائٹنگ، 3 گھنٹے ہو گئے، بس اب جو لکھ لیا، اب آگے تمہارے پاس مہلت نہیں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یقیناً تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے.